الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ التفسیر کورس کر رہے ہیں اور اب تک کے لیکچرز میں سورہ بقرہ کی 50 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں آیت نمبر 51 سے لے کر 55 آیات تک کا ترجمہ اور تفسیر کو سیکھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ: اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تفسیر آسان قرآن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور پر آ کر 40 دن اعتکاف کریں تو انہیں تورات عطا کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری جادوگر نے ایک گائے کا بچھڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اسے اپنا معبود قرار دینے اور اس کی عبادت کرنے پر آمادہ کر لیا، اور اس طرح وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، وہ گھبرا کر واپس تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو توبہ کی تلقین فرمائی۔ اس توبہ کا ایک حصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے تھے وہ ملوث ہونے والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ ان کی ایک بڑی تعداد قتل کی گئی اور اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی، اور یہ واقعہ بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے۔ تفسیر عثمانی۔ یہ قصہ اور احسان بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ ہم نے تورات عطا فرمانے کا وعدہ موسیٰ سے 40 رات کا کیا، اور ان کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی، اور تم بڑے بے انصاف ہو کہ بچھڑے کو خدا بنا لیا۔ اور یہ واقعہ ڈیٹیلز جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، یہاں پہ کیونکہ تھوڑی جزیات ہی مذکور ہیں تو ہم شارٹ ہی بات کریں گے۔ جہاں پر جن صورتوں میں یہ واقعہ ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے وہیں پر میں آپ کو ان واقعات کی تفصیل بھی انشاءاللہ سے بتاؤں گی۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر اس سب کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تفسیر عثمانی۔ مطلب یہ ہے کہ باوجود اس شرک جلی کے ہم نے تم سے درگزر فرمایا اور تمہاری توبہ کو قبول کیا اور تم کو فی الفور ہلاک نہ کیا، جیسے آل فرعون کو اس سے کم غلطی پر ہلاک کر دیا تھا۔ تم ہمارا شکر ادا کرو اور احسان مانو۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت وَإِذْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ تفسیر عثمانی۔ کتاب تو تورات ہے اور فرقان فرمایا ان احکام شرعیہ کو جن سے جائز اور ناجائز معلوم ہو، یا فرقان کہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو جن سے جھوٹے سچے کافر اور مومن کی تمیز ہو، یا تورات ہی کو کہا ہے وہ کتاب بھی ہے اور اس سے حق اور ناحق بھی جدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیات ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
ترجمہ: اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا اور اتنا رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر عثمانی: قوم سے مراد خاص وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچھڑے کو سجدہ کیا، یعنی جنہوں نے بچھڑے کو سجدہ نہ کیا تھا وہ سجدہ کرنے والوں کو قتل کریں۔ اور بعض کا قول یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 گروہ تھے، ایک تو وہ جنہوں نے گوسالہ پرستی نہ کی اور دوسروں کو بھی روکا، دوسرے وہ جنہوں نے گوسالہ کو سجدہ کیا، تیسرے وہ جنہوں نے خود تو سجدہ نہ کیا مگر دوسروں کو منع بھی نہ کیا۔ فریق دوئم کو حکم ہوا کہ مقتول ہو جاؤ، تیسرے فریق کو حکم ہوا کہ ان کو قتل کرو تاکہ ان کے سکوت کرنے کی توبہ ہو جائے، اور فریق اول اس توبہ میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ ان کو توبہ کی تو حاجت ہی نہ تھی، کیونکہ انہوں نے دوسروں کو بھی منع کر دیا تھا، خود بھی نہیں کیا تھا۔ جنہوں نے دوسروں کو منع نہیں کیا ان کو کہا کہ وہ قتل کریں ان کو جنہوں نے سجدہ کیا، گوسالہ پرستی کی۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے کہ مقتول ہو جانا ہی توبہ تھی یا توبہ کا تتمہ تھا، جیسا کہ ہماری شریعت میں قتل عمد کی توبہ مقبول ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے آپ کو وارثان مقتول کے حوالے کر دے کہ ان کو اختیار ہے بدلہ لے یا معاف کر دیں۔ اس کے بعد نیکسٹ اگلی آیت جو کہ ہمارے آج کے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تفسیر آسان قرآن: اور یاد کرو اے بنی اسرائیل اس وقت کو کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم محض تمہارے کہنے سے اس کا ہرگز یقین نہ کریں گے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے وہ اللہ ہی کا کلام ہے، ممکن ہے کہ پس پردہ کوئی اور کلام کرتا ہو، جب تک ہم خود اللہ کو اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لیں، اس طرح کہ ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب حائل نہ ہو، بس آ پکڑا تم کو اس گستاخی پر بجلی نے اور تم اس بجلی کو آتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل اس موقع پر 2 وجہ سے غضب الہی کے مورد بنے۔ اول تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اے موسیٰ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے اور محض تمہارے بھروسہ اور اعتماد پر اس کا کلام الہی ہونا تسلیم نہ کریں گے۔ یہی ایک گستاخی نزول عذاب کے لیے کافی تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرنا اور حسن ظن کی بجائے اس سے بد ظن اور بدگمان ہونا یہ کوئی معمولی گستاخی نہیں۔ نبی پر اعتماد نہ کرنا صریح کفر ہے، نبی ہی کے اعتماد پر اللہ کی باتوں کو ماننا ایمان ہے، اور جو شخص نبی پر اعتماد نہیں کرتا آخر وہ یہ تو سوچے کہ نبی کے بعد پھر وہ کس پر اعتماد کرے گا۔ نمبر 2 یہ کہ گستاخانہ اور بے باکانہ طور پر یہ کہہ دینا حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا کہ ہم موسیٰ کی تصدیق جب کریں گے جب ہمیں اللہ اعلانی اور ظاہری طور پر نظر آئے گا، یعنی اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے تو تصدیق بھی نہیں کریں گے۔ ہاں اگر ادب کے ساتھ یہ کہتے کہ اے موسیٰ ہم دیدار الہی کے مشتاق اور آرزو مند ہیں تو مورد غضب کا سبب نہ بنتے، اس کا جواب تو یہ ہوتا کہ تم ابھی اس نعمت کے قابل نہیں، آخرت میں جب آلودگیوں اور نجاستوں سے پاک ہو جاؤ گے تب دیکھو گے۔ غرض یہ ہے کہ اس گستاخانہ بے باکانہ سوال کی وجہ سے عذاب الہی نے آ گھیرا اور موسیٰ کا رب ارنی انظر الیک کہہ کر دیدار الہی کا سوال کرنا، بس اول تو وہ سوال تھا یعنی عاجزانہ اور مؤدبانہ، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ ان کا ایک عاجزانہ اور مؤدبانہ ایک دعا اور درخواست تھی، ان کا مطالبہ نہیں تھا۔ نمبر 2 یہ کہ وہ ایک والہانہ اور عاشقانہ دعا اور نیاز تھی جو سراسر محبت اور اشتیاق پر مبنی تھی، اور بنی اسرائیل کی طرح تعنت اور اناد ان کا منشا نہ تھا۔
یعنی بنی اسرائیل نے تو ضد اناد ہٹ درمی کی وجہ سے اس چیز کی ڈیمانڈ کی تھی کہ جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے تو ہم نہیں مانیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو ان کی ایک دعا تھی، وہ محبت میں دیدار الہی کی تمنا کر رہے تھے، خواہش و ریکویسٹ کر رہے تھے، مطالبہ نہیں تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر، جس کا مفصل واقعہ تو سورہ اعراف میں بھی آئے گا، ہم نے تم کو زندہ کیا تمہارے مر جانے کے بعد، یعنی حقیقتاً تم مر چکے تھے، غشی اور سکتہ کی حالت نہ تھی اور نہ کوئی خواب تھا، حقیقتاً مرنے کے بعد ہم نے تم کو اپنی رحمت سے دوبارہ زندہ کیا، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ حق تعالیٰ شانہ نے اپنی رحمت سے ہمارا قصور معاف فرمایا اور اپنی عبادت اور بندگی توبہ اور استغفار انابت کے لیے مہلت عطا فرمائی، اور بعث بعد الموت کا نمونہ آنکھوں سے دکھلایا تاکہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں تم کو ذرا برابر شبہ نہ رہے۔ تم اس ایمان شہودی کا شکر ادا کرو۔ ایمان استدلالی میں تزلزل آ سکتا ہے مگر ایمان شہودی میں تزلزل ممکن نہیں، گویا قیامت تم کو آنکھوں سے دکھلا دی گئی۔ شہودی مینز کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے ایک واقعے کو دیکھ کر یقین کیا ہے، اور ایک ہے آپ نے جس سن کر یقین کیا ہے۔ تو ظاہر ہے سننے سے زیادہ جس چیز کو انسان دیکھ کر یقین کرتا ہے وہ زیادہ پختہ ہوتی ہے، اس سے پھرنا ہٹنا ناممکن ہوتا ہے۔ ظاہر ایک چیز ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہے تو ہم کیسے اس کے برخلاف کچھ کہہ سکتے ہیں، جبکہ ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد والا ایمان زیادہ پختہ ہوتا ہے۔ جب انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم اللہ ہی کو دیکھنا چاہتے ہیں تب مانیں گے، تو ان پر ایک بجلی آئی تھی، 40 سردار تھے، ڈیٹیل انشاءاللہ سورہ اعراف میں ہی ہم پڑھیں گے۔ تو 40 سردار ساتھ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، تو وہاں پہ پھر اللہ نے ان پر ایک بجلی بھیجی جس کی وجہ سے وہ سارے مر گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی، یا اللہ پہلے ہی بنی اسرائیل مجھ سے بدظن رہتے ہیں، اگر ابھی ان کے سرداروں کو ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا یہ پتہ چلا تو وہ اور مجھ سے بدظن ہو جائیں گے، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا۔ یہ تمام ڈیٹیل انشاءاللہ سے ہم نیکسٹ آنے والی صورتوں میں جانیں گے، اور اس کے ساتھ ہی میں آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہوئے آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اگلے لیکچر کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔